سر طویل عرصے سے چینی کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے. مختلف اس کی وجوہات تھیں. ماضی کے اندر بھی مسابقتی کمیشن آف پاکستان نے مختلف مواقع کے اوپر ایکشن لیا, شوکوز نوٹس ایشو کی, اربوں روپے کا جرمانہ کیا, لیکن سٹے آرڈر ہو گیا اور معاملات جرمانوں کی وصولی تک نہ ہو سکی. کچھ کمپنیز کے سلسلے میں ہوا بھی صحیح, لیکن اب لیٹسٹ جب مسابقتی کمیشن آف پاکستان آج کل کافی ایکٹیو ہے اس موقع کے اوپر, اور جب آلریڈی ریڈار میں ہیں شوگر ملز کے مالکان, انہوں نے ایک میٹنگ کی. پچھلے دنوں حکومت کے ساتھ بھی ایک بڑا تنازع تھا. فاطمہ شوگر مل نے اس کو لیڈ کیا کہ کب ہم نے کرشنگ سیزن سٹارٹ کرنا ہے. پہلے اس پوائنٹ کو 28 نومبر کو لاک کیا گیا. سب نے 10 شوگر ملز کے مالکان, جس میں جے کے شوگر ملز تھی, فاطمہ شوگر ملز تھی, شیخو شوگر ملز تھی, تھل شوگر مل, تاندلے والا, JK1, کشمیر شوگر مل, سراج شوگر مل, ان سب نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ہم نے 28 سے پہلے سیزن ہی سٹارٹ کرنا, اور کسان جو گنے کی قیمت مارکیٹ ریٹ کے مطابق مطالبہ کر رہے ہیں, ان کی بھی پیداواری اخراجات بڑھے ہیں, وہ 600-650 روپے فی من, انہوں نے کہا نہیں جی 400 روپے دینا ہے. ان سب نے بیٹھ کے دو چیزوں کے اوپر بیٹھ کے فیصلہ کیا. CCP نے نوٹس لیا کہ سیکشن 4 کی خلاف ورزی ہے, کارٹلائزیشن کے زمرے میں آتا ہے, اور کسانوں کو اس کارٹلائزیشن کے ذریعے سے ان کا جو ڈیو رائٹ تھا اسے محروم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. شوکاز نوٹس ہو گیا, کوئی افیکٹو کاروائی ہو پائے گی, اور یہ کارٹلائزیشن CCP کے نوٹس سے کب بریک ہوں گے؟ بھٹی صاحب, آپ نے میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا. پچھلے دنوں یہاں پہ سینٹ کی فنانس کمیٹی کا اجلاس تھا, سلیم مانڈوی والا صاحب اس کو پریزائڈ کر رہے تھے. تو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کے جو موجودہ چیئرمین ہیں, ینگ مین ہیں, تو وہ آئے, انہوں نے بریف کیا. انہوں نے بھی یہ اپنی اچیومنٹس بتائیں کہ پچھلے سال 2 سال میں ان سے یہ پوچھے کہ جو آپ بتا رہے ہیں کارٹلائزیشن کا سبجیکٹ تھا کہ آپ نے کیا کیا. انہوں نے کہ پچھلے 1.5-2 سالوں میں ہم نے کوئی یا اس سے زیادہ ہم نے 47 بلین روپیز کے جرمانے کیے ہیں انہیں پہ, ملوں پہ, سب پہ. تو پوچھا کہ ریکوری کتنی ہوئی ہے؟ 0. سارے گئے ہیں, انہوں نے عدالتوں سے سٹے لے لیے, اور آج کے سٹے نہیں, بعض تو انہوں نے بتایا کئی سالوں سے پڑے ہوئے ہیں. ان سے پوچھیں ذرا کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان والوں سے کہ آپ نے کوئی 1 روپیہ ریکور کیا ہے ان سے شوگر مل سے جن پہ جرمانے کرتے ہیں آپ؟ اچھا, وہ جرمانہ کون سا دے دیتے ہیں جو ان کو لگتا ہے یار وکیل کو دیں یا ہم کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو دے دیں؟ وہ کہتے ہیں چلو کمپٹیشن کو دے دیتے ہیں, کیا وکیل ہمیں اس سے زیادہ نہیں نا اتنا خرچہ تھی نا بھائی. اگر کوئی 10 لاکھ کا جرمانہ ہے کہ 20 کا کیا ہے یا 30-40-50 لاکھ کا, تو وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ پیسے ہم دے ہی دیتے ہیں کمپٹیشن کو, ہمیں وکیل کو دیں گے, 2-4 سال میں مگر رلتے ہی رہیں گے, تو چھوڑے ان کو دے دیتے ہیں. لیکن اگر اس سے زیادہ ہے تو وکیل کو 10-20 لاکھ روپے دے کے وہ اٹکائی رکھتے ہیں, وہ سٹے لے لیتے ہیں. بہت سارے, میں اب نام نہیں لینا چاہتا عزت احترام کے ساتھ, بہت سارا ماضی میں ہو چکا ہے کہ بعض وہ ججز کے بارے میں کہتے تھے کہ فلان جج کے سامنے جا کے کیس لگے, سٹے بھی مل جاتے, فیصلے بھی ہو جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں آپ کے سامنے. کارٹلائزیشن یہ ہوتی ہی رہے گی اور ہوتی رہی ہے. یہ جب اسحاق ڈار صاحب جب وزیر خزانہ تھے نواز شریف صاحب کے دور میں, جب 2013-17 والی حکومت تھی, انہوں نے خود قومی اسمبلی میں ایک لسٹ پیش کی تھی. کامرس منسٹر تھے میرا خیال, کامرس منسٹری میں رہے, وہاں پہ بھی رہے تھے, کہ 11 انہوں نے محکمے جو تھے یا ڈپارٹمنٹس کے سیکٹر, بلکہ سیکٹر, محکمہ ڈپارٹمنٹ سیکٹر, انہوں نے کہا یہ کارٹلائزیشن میں ملوث ہیں. کارٹلائزیشن کا مینز مافیا. آپ کا جو کامرس منسٹر تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں, لکھ کے دے رہے ہیں پارلیمنٹ میں کہ یہ اس میں یہ بھی شامل تھے, شوگر ملز بھی شامل تھے. یہ اس وقت کی بات ہے جب حکمرانوں کی اپنی شوگر ملز ہوں گی نا. اور یہ جو 10 کی میٹنگ ہوئی جس کو شوکاز ہیں, اس میں بھی ایک کابینہ رکن کی شوگر مل بھی اس میں شامل ہے. بھائی جان جب آپ کا منسٹر فار یہ انڈسٹریز جو ہے اسپیشل اسسٹنٹ صاحب یہ ہو گئے ہارون اختر صاحب, ان کی بھی شوگر مل ہے. جی بالکل, جو انڈسٹری جنہوں نے یہ کام کروانے ہیں شوگر مل بھی شامل ہے. میں کہتا تاندیا والی کون سی, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, وہ ہے نا سر, یہ ہارون اختر صاحب ہیں, ہمایوں اختر, ان کی مل بھی ہے. اب وہ بھی اس مذاکرات میں یا ان میں رمضان شوگر مل نہیں ہے جس میں انٹرسٹنگ سر, وہ بڑی ضروری تھی رمضان شوگر مل, کیونکہ ان کی اپنی ہے نا, اس میں حمزہ صاحب کی, سلمان صاحب کی, ان کی ہے نا میرا خیال ہے, شریف فیملی کی ہے. تو آپ اپنا بندہ تو نہیں بٹھائیں گے, آپ پیچھے بیٹھ کے تارے ہلاتے ہیں. یو آر دا ماسٹرز, یو آر دا گاڈ فادر, یو وانٹ بی گو دیئر ایز اے اس نیگوشیٹر کے طور پر نہیں. آپ اگر اس میں سامنے آگے بیٹھ کے تو بڑی خبر بن جائے گی کہ دیکھیں یہ چیزیں ہوئی ہیں. سو جب آپ کے پرائم منسٹر آف پاکستان کے بچوں کی شوگر ملز ہوں گی, جب صدر پاکستان کے فرنٹ مین جب بزنس گروپ ہے یا ان کے بزنس پارٹنر اومنی گروپس کی ہوں گے, 2 کے بعد جب آپ کے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی کیبنٹ میں انڈسٹریز کے اسپیشل اسسٹنٹ کی شوگر ملز ہوں گی, تو کون سا کمپٹیشن کمیشن, کون سی کارٹلائزیشن اور کون سی آپ وہ کر لیں گے؟ انہوں نے مرضی سے اپنے ایکسپورٹ امپورٹ کے فیصلے کرتے ہیں. کسانوں کو مطلب ہے کہ ان کی سر کسانوں کے پاس بٹی صاحب بات سنیں, ناراض نہ ہو جائیں, کسان میں خود میرے ماں باپ کسان تھے, میں تو ابھی بھی ہم کسان ہیں, زمین اپنی ابھی بھی کاشت کرتے ہیں. سر ایک ہوتی تھی فارمرز ایسوسی ایشن آف پاکستان بنائی گئی تھی,
اس میں کسانوں کا فیپ اس کو کہتے تھے جناب مشرف صاحب کے دور میں، کسانوں کی اس کے لیے بنے، جس میں مجھے یاد پڑتا ہے اس وقت شہابت قریشی صاحب، جہانگیر ترین صاحب، ہمارے دوست اسحاق خقوانی صاحب، ایک بڑے بڑے جو پڑھے لکھے جو پارلیمنٹ میں بھی تھے، جو سمجھتے تھے کہ کسانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ کچھ ہو رہی ہے، تو انہوں نے اس کو آگے پروموٹ بھی کیا اور انہوں نے کہ ہم کسانوں کے مفادات لے کے دیں گے. پھر آہستہ آہستہ سارے ادھر ادھر تتر بتر ہوتے گئے. اس وقت کوئی کسانوں کو کوئی تنظیم ہے؟ نو. ابھی یہ فیصلہ کریں کسان کہ ہم نہیں بیچتے بھائی، جیسے آلو نہیں بیچتے بعض دفعہ، کبھی ٹماٹر نہیں بیچتے، کبھی فلانے نہیں بیچتے، ہمیں نہیں چاہیے، یہ ملیں کدھر جائیں گی؟ بند ہو جائیں گی. یہ اگر کارٹلائزیشن کر سکتے ہیں، یہ پتہ کارٹلائزیشن کیوں کر لیتے ہیں سر؟ یہ ہیں 80-87 ملے ہیں، 80-87 مالکان ہیں، سو اٹس ایزی ٹو گیٹ ٹوگیدر. 2-3 لاکھ